شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ سٹوری پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ چلو چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دور سے آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، کالج یونیفارم میں ملبوس، کتابیں سینے سے لگائے، بیگ کاندھے پر لٹکائے، ہنستی مسکراتی۔ روزانہ چھٹی کے وقت اس راستے سے گزرتی اور میں روز اس جگہ اس کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ نہ جانے کیا نام ہے اس کا، مگر وہ اس قدر خوبصورت کے باس جب میں نے اس کو پہلی مرتبہ دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسا نہیں کہ میرے علاقے میں، میری قوم میں خوبصورت عورتوں کی کمی ہے، مگر دل جس پر آ جائے، اور میرا دل اس پر پوری طرح آ چکا تھا۔ باتیں کرتے کرتے اس نے اچانک میری جانب دیکھا۔ میں ایک آڑ میں ہو گیا، حالانکہ میں جانتا تھا میں جہاں ہوں وہ مجھ کو نہیں دیکھ پائے گی، مگر میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ وہ ابھی مجھ کو دیکھے، میرے بارے میں کچھ بھی جانے۔ مجھے مناسب وقت کا انتظار تھا۔ امی کہاں ہیں آپ؟ سب نے گھر داخل ہوتے ہی شور مچانا شروع کر دیا۔ کوثر ہاتھ پوچھتی ہوئی کچن سے نکل آئیں۔ آ گئی میری بیٹی؟ جی ہاں، اب جلدی سے کھانا لگا لیں، مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ امی، رات کو میری دوست فرح کی سالگرہ ہے۔ صبا نے کھانے کی میز پر اطلاع دی۔ صبا، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ تمہارے ابو تمہارا روز گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتے۔ ابھی 2 دن پہلے تو تمہارا سارا گروپ شاپنگ کرنے نکلا ہوا تھا۔ کوثر نے کہا۔ کیا امی؟ صبا نے حسب معمول منہ بنا لیا۔ سب لڑکیاں ہی ہیں، ساتھ جائیں گی، واپس آ جائیں گی ساتھ۔ میں کچھ نہیں جانتی، کوثر نے صفائی میں کہا۔ اپنے ابو سے خود اجازت لے لینا، ان کو تمہارا روز باہر جانا پسند نہیں، اور اتنی رات کو واپس آنا بھی۔ ابو جی، میرے پیارے ابو جی۔ صبا پیچھے سے آ کر ان سے گلے لٹک گئی۔ اشفاق صاحب نے اخبار سے سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ جی نہیں، کوئی فرمائش؟ واہ میرے پیارے ابو، اصل میں آج میری دوست فرح، وہی فرح یہاں آگے ہی تو رہتی ہے۔ صبا نے وضاحت کی۔ آج اس کی برتھ ڈے ہے، ہم سب فرینڈ انوائٹڈ ہیں۔ اچھا یہ بات ہے، اشفاق صاحب نے کہا۔ جی تو آپ سے جانے کی پرمیشن چاہیے اور تھوڑے سے پیسے گفٹ کے لیے، یعنی 10,000 روپے۔ صبا نے بات ختم کی۔ اشفاق صاحب کوثر پر تو خوب گرجتے برستے تھے، مگر اکلوتی بیٹی کی ضد کے آگے ہار جاتے تھے۔ ایسا ہمیشہ ہی ہوتا تھا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، مگر جلدی سے واپس آ جانا، حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں، خاص طور پر جوان لڑکیوں کے لیے۔ آخری جملہ انہوں نے اپنے دل میں کہا تھا۔ میں بے چینی سے شام کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے صبح اس کی گفتگو سن لی تھی، آج اس کو دعوت پر جانا تھا۔ میں اس کی سج دج دیکھنے کو برقرار تھا۔ آج سے پہلے میں نے ہمیشہ اس کو کالج کے سفید یونیفارم میں ہی دیکھا تھا۔ میں بے چینی سے شام کا منتظر تھا۔ صبا کوثر اس کو آوازیں دیتی اندر آئیں، مگر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی صبا کو دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ سیاہ جملاتے ہوئے لباس میں ملبوس صبا ان کی طرف مڑی۔ میکسی ہے ماما جان۔ اور کیا ہے؟ وہ ٹھلائی۔ یہ تم لائی کہاں سے ہو؟ میکسی جو کہ انتہائی گہرے گلے والی تھی، اس کی آستین غائب تھی۔ اس دن جو شاپنگ کے لیے گئے تھے وہیں سے لائی تھی۔ صبا نے انتہائی بے نیازی سے بالوں میں برش پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ تم یہ بیہودہ کپڑے پہن کر ہرگز گھر سے باہر نہیں نکلو گی، اگر تمہارے ابو نے دیکھ لیا تو۔ امی پلیز ہر وقت ابو کا ڈراؤ نہ دیا کریں۔ اس نے امی کی بات کاٹ دی۔ اب آپ دونوں کے پرانے خیالات کی وجہ سے میں اپنے شوق بھی پورے نہ کروں۔ صبا اپنی دوستوں کے ساتھ گھر سے نکل گئی، اور اس کی کسی دوست نے بھی اس طرح کے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے۔ سب عام شلوار قمیض میں ملبوس تھے۔ کوثر ماتھے پر بال ڈالتے ہوئے اسے گھرتی رہ گئی، مگر ان کی بس میں کچھ نہیں تھا۔ صبا ان کی اکلوتی اولاد تھی، لاڈ پیار نے اس کو بے حد بگاڑ دیا تھا۔ یہ انہی کی بے-جا حمایت تھی جس کی وجہ سے اشفاق بھی اس کو کچھ کہتے گھبراتے تھے۔ وہ اپنا سارا غصہ اشفاق صاحب کوثر پر ہی نکالا کرتے تھے۔ شکر ہے اس وقت وہ گھر پر نہیں تھے، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ کاش صبح جلدی گھر آ جائے، اشفاق کی نظر پڑنے سے پہلے کپڑے بدل لے۔ انہوں نے دل میں دعا کی۔ کوثر کی آج دعا قبول نہ ہوئی۔ صبح نہ تو صرف بہت دیر سے گھر لوٹی، بلکہ اشفاق صاحب نے دروازہ کھولا۔ صبح کو دیکھ کے مارے رنج کے کچھ بول نہ سکے۔ صبح کو تو کوئی لحاظ ہی نہ تھا۔ ابو جانی سوری میں لیٹ ہو گئی بول کر وہ اٹھلاتی ہی کمرے میں چلی گئی۔ کوثر دل میں ڈر رہی تھی کہ نہ جانے کتنی جاڑ پڑنے والی ہے، مگر خلاف توقع اشفاق بالکل خاموش تھے۔ کوثر جتنی جلدی ہو سکے صبح کے لیے رشتہ تلاش کرو۔ صبح ناشتے کے دوران انہوں نے کہا،
میں جلد از جلد اس کے فرض سے سبدوش ہونا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی بات کہہ کر آفس روانہ ہو گئے، مگر کوثر دیر تک سوچتی رہی۔ ایسا نہیں تھا کہ حسین و کم عمر صبا کے لیے رشتوں کی کمی تھی، مگر وہ مڈل کلاس تھے۔ صبا جتنی حسین تھی، اس سے کہیں اونچے اس کے خیالات تھے۔ وہ اکثر اوقات ماں کو بتاتی رہتی تھی کہ وہ بہت امیر پڑھے لکھے اور بے حد ہینڈسم لڑکے سے شادی کرے گی۔ اگر لڑکے میں ان میں سے کوئی ایک بھی خوبی کی کمی ہوئی تو وہ ہرگز خامی نہیں بھرے گی۔ کوثر جانتی تھی کہ صبا ایسے ہی ہے، بے حد ضدی اور بد دھرم۔ وہ آرام سے اپنے باپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو سکتی تھی۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں سے آئے گا ایسا مکمل رشتہ؟ مختلف سوالوں نے اسے گھیر لیا۔ جب سے صبا کو اس دن تیار لباس میں جملاتے دیکھا تھا، میرا دل قابو میں نہیں تھا۔ جب سے صبا کو اس دن تیار سیاہ لباس میں جملاتے دیکھا تھا، میرا دل قابو میں نہیں تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے اس کی بات کی۔ ہمارے ہاں باہر رشتے نہیں کیے جاتے تھے، مگر میری ضد، میری محبت کے آگے سب ہار گئے اور مجھے اجازت دے دی۔ اب میں شدت سے اس کا انتظار کر رہا تھا جب میں اپنی محبت کو اصل میں پا لوں، حاصل کر لوں۔ دروازہ کھول کر داڑھ سے کھول کر کوثر اندر داخل ہوئی۔ تم کو کوئی احساس ہے؟ اف، کیا ہے امی، کیا پرابلم ہوگی ہے آپ؟ وہ بدتمیزی سے بولی۔ پرابلم؟ تم کو پتہ نہیں ہے تمہارے ابو کی طبیعت کتنی خراب ہے؟ مغرب کی اذانیں ہو رہی ہیں، تم نے کتنی تیز گانے لگائے ہوئے ہیں۔ اف امی، ابو کو بخار ہی تو ہے، ٹھیک ہو جائے گا، اس نے بے نیازی دکھاتے ہوئے کہا۔ اور یہ آج آپ کو ملانی بننے کا خیال کیوں آ گیا؟ کوثر کچھ بول نہ سکی۔ تم کس قدر بدتمیز ہو گئی ہو۔ امی پلیز بور نہ کرے، جائیں ابو کے پاس جا کر بیٹھے ہیں، وہ بیمار ہیں۔ بقول آپ کے آخری جملہ صبا نے آہستہ سے کہا، مگر کوثر نے سن لیا۔ خدا ہی تمہیں ہدایت دے۔ کوثر کمرے سے نکل آئی۔ صبا نے میوزک آہستہ نہیں کیا۔ کوثر کچھ بول نہ سکی۔ گہری ساڑی میں ملبوس صبا، بال کھولے، سرخ لپسٹک لگائے، پری لگ رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے داد چائی۔ واہیات، انہوں نے جل کر کہا۔ سارا خاندان وہاں جمع ہوگا، کیا کہیں گے سب؟ ہمارا ایسا ماحول ہے، اور پھر اس طرح سارا پیٹ نظر آ رہا ہے تمہارا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، صبا نے ٹھنڈک کر کہا۔ اگر ساڑی نہیں باندھنے دیں گی تو جاؤں گی نہیں میں۔ نہ جاؤ، زیادہ بہتر ہے، کوثر نے جل کر کہا۔ اس خلیے میں تمہیں لے کر جائیں، باتیں سننے سے بہتر ہے تم گھر پر ہی رہو۔ تمہارے ابو تو میری جان ہی نکال لیں گے، پہلے ہی وہ تمہاری حرکتوں پر کھڑکتے رہتے ہیں۔ امی ایک بات کہوں، مجھے لگنے لگا ہے کہ آپ مجھ سے جلتی ہیں۔ میں اس قدر حسین، لمبی، گوری، ہر کوئی کہنے لگا ہے کہ میں آپ دونوں کی اولاد نہیں لگتی ہوں۔ جب بھی آپ بہانے سے مجھ کو تیار ہونے سے روکنے لگی ہیں۔ صبا مذاق ہرگز نہیں کر رہی میں۔ کوثر آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھتی رہ گئی۔ ان سے کوئی جواب تک نہ بن پڑا۔ صبا اس حد پر آ چکی تھی، اس کو اندازہ نہیں تھا۔ اپنے شدید حسن کے احساس نے اس کو جیسے بانس پر چڑھا دیا تھا۔ کوثر اور اشفاق اس دن واقعی میں صبا کو گھر پر چھوڑ گئے۔ کوثر نے تو اس سے بات تک نہ کی، بس آہستگی سے دروازہ بند کرنے کا کہہ دیا۔ صبا جیسے غصے میں آگ بگولا ہو رہی تھی۔ اس کے خوبصورت رخسار اس کی ساڑی کے ہم رنگ ہو رہے تھے۔ خاندان کی اس شادی کا وہ کب سے انتظار کر رہی تھی۔ آخر ایسا کیا ہے ان کپڑوں میں؟ ٹی وی پر، فلموں میں تو ساری لڑکیاں اس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں۔ ان کی مائیں تو ان کو کچھ نہیں کہتی۔ امی ساتھ میں مجھ سے جلنے لگی ہے۔ کم عمر دماغ کی رسائی بس یہیں تک تھی۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اپنے عکس پر نظر پڑتے ہی جیسے اس کا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ لال سرخ ساڑی، سیو لیس بلاؤز جس میں سے آدھا پیٹ چمک رہا تھا، کالے گندے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، گہری سرخ لپسٹک اس سے اپنے ہی اوپر سے نظر نہ ہٹائی گئی۔ امی ابو کو تو رات دیر تک ہو جائے گی آتے آتے۔ وہ سوچنے لگی، کیا کروں؟ چلو فرا کی طرف چلتی ہوں، آخر اتنی محنت سے تیار ہوئی ہوں، کسی سے تو داد وصول کروں۔ ڈھیر سارا پرفیوم اپنے اوپر اسپرے کر کے وہ اسی خلیے میں باہر نکل آئی۔ میری سانسوں نے کسی تیز ترین خوشبو کو محسوس کر لیا اور میری آنکھوں پوری طرح کھل گئی۔ میں نے سامنے دیکھا تو وہ بالکل وہی اکیلی تنہا جا رہی تھی۔ لمبے کھلے بال، کھلا آسمان، ستاروں تلے تیز خوشبو، سرخ رنگ، یہ تمام چیزیں مجھے کتنی متوجہ کرتی ہیں۔ وہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، دیوانہ کر رہی تھی، بے بس کر رہی تھی۔ میں بے سختہ اس کی طرف جھکا اور صبا کو نہ تو رات کے اندھیرے سے کوئی خوف محسوس ہو رہا تھا، نہ اپنے اکیلے پن سے۔
جوانی ویسے ہی بہت بے خوف ہوتی ہے، چند گلیوں کے پار ہی تو ہے فراغا گھر۔ اس نے سوچا تھا امی ابو کے آنے سے پہلے لوٹ آؤں گی، اگر دیر ہو بھی گئی تو مجھ جیسی بلا کو آخر گھر میں کیوں چھوڑ کر گئے وہ، بدتمیزی سے سوچتے ہوئے اچانک اس کی نظر راستے پہ پرانے برگد کے درخت پر پڑ گئی اور اس کے گلے سے بھیانک چیخ برآمد ہوئی۔ میں نے اس کو آرام سے چند لمحوں میں اوپر کھینچ لیا، اس کے ساتھ کوئی رکاوٹ، کوئی حصار نہ تھا جو مجھے روک سکتا۔ پرسرار میں اس کو اپنے ساتھ لے آیا، اس درخت پر، اس قدیم پرسرار برگد کے درخت پر جہاں میرا گھر ہے۔ اس کی ہر شاخ پر کوئی نہ کوئی آباد ہے، میرے خاندان کا، میری قوم کا۔